السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ تمام سے وعدہ کیا تھا کہ میں پھر سے حاضر ہوں گا قرآن کا پیغام لے کر، تو پھر سے میں حاضر خدمت ہوں قرآن کا پیغام لے کر۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ نیک کام کرنے کی قسم کھانے سے متعلق جو حکم آیا ہے، اس سے متعلق کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائیں۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر کوئی نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی، مثلا کہہ دیا کہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کروں گا، یا کہہ دیا کہ والدین سے بات چیت نہ کروں گا، یا کہہ دیا کہ صدقہ و خیرات نہیں کروں گا، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کریں اور خیر کا کام میں مشغول ہو جائیں۔ ایسی قسموں کو توڑ کر نیک کام کرنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ نمازوں کی پابندی۔ نمازوں کی پابندی سے متعلق سورہ بقرہ میں آیا ہے، آیت نمبر 248۔ نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی پابندی کے 3 درجے ہیں۔ تمام فرائض و احباب کی ادائیگی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھی جائیں۔ نمازی کا جسم ہر طرح پاک و صاف ہو، دل میں عاجزی و انکساری ہو، سنتوں اور مستحبات کو ادا کرنے کا پورا خیال ہو، یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائیں کہ نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر کم از کم دل میں یہ خیال جمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وبا اور بیماری سے بھاگنا۔ تقدیر الہی کے مقابلے میں انسان کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے تو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کے لوگوں کو وہاں جانا بھی درست نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں شہر میں بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے بھاگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے میں ان کو موت دے دی جہاں کوئی بیماری نہیں تھی۔ اب یہاں پر آیت الکرسی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ احادیث میں اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، علم و قدرت اور بہت سے اہم صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر طرح کی نقصان، نیند، اونگ اور تھکان سے پاک ہے۔ آسمان و زمین اور تمام چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو اس کی بارگاہ میں سفارش کا حق نہیں ہے۔ اس کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، سب چیزوں پر قدرت حاصل ہے۔ زمین و آسمان اور پوری کائنات کی حفاظت و نگرانی اس کے لیے ہی بہت ہی آسان ہے، کیونکہ وہ بڑا بلند و عظمت والا ہے۔ جائز جگہوں میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر خرچ کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر اس میں خرچ کر دیں، بلکہ ثواب پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس جگہ خرچ کریں اس میں خرچ کرنا شرعی طور پر جائز بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں اور ناجائز کاموں کے لیے اپنی جائیداد وغیرہ وقف کر دیں تو وہ ثواب پانے کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ صدقہ و خیرات کے قبول ہونے کی شرط۔ اللہ کے یہاں صدقہ و خیرات قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا صاحب ایمان ہو۔ دوسرا، جس کو مال دیا گیا ہے دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائیں۔ تیسرا، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ دیں۔ چوتھا، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور آخرت میں ثواب کی امید پر خرچ کریں۔
مانگنے والوں کو تکلیف مت دو،